اس کے خاموش لبوں پہ بات ڈھونڈتے رہے، اس کے خاموش لبوں پہ بات ڈھونڈتے رہے، ہم دن کے اجالے میں رات ڈھونڈتے رہے، ہم دن کے اجالے میں رات ڈھونڈتے رہے۔ اپنوں سے لے کر غیروں تک مایوسیاں ملیں، اپنوں سے لے کر غیروں تک مایوسیاں ملیں، کہاں کہاں کیسے جذبات ڈھونڈتے رہے، کہاں کہاں کیسے جذبات ڈھونڈتے رہے، ہم دن کے اجالے میں رات ڈھونڈتے رہے۔ ہر طرف نفرتوں کے پہاڑ ہیں کھڑے، ہر طرف نفرتوں کے پہاڑ ہیں کھڑے، پھر بھی پیار کی سوغات ڈھونڈتے رہے، پھر بھی پیار کی سوغات ڈھونڈتے رہے، ہم دن کے اجالے میں رات ڈھونڈتے رہے۔ کبھی مسجد کبھی مندر کبھی گردوارہ، کبھی مسجد کبھی مندر کبھی گردوارہ، لوگ ہر جگہ معجزات ڈھونڈتے رہے، لوگ ہر جگہ معجزات ڈھونڈتے رہے۔ مقطع عرض ہے، کلاش افسانے کئی اور بہت ہیں کہانیاں، کلاش افسانے کئی اور بہت ہیں کہانیاں، انہی میں خود کے حالات ڈھونڈتے رہے، انہی میں خود کے حالات ڈھونڈتے رہے، اس کے خاموش لبوں پہ بات ڈھونڈتے رہے، ہم دن کے اجالے میں رات ڈھونڈتے رہے۔ دوستو، اس غزل کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے غزل۔ غزل کیا ہوتی ہے، غزل کے پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں، غزل کے قاعدے قانون کیا ہوتے ہیں، اس پہ ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ بالکل ہی آسان اور سلیس اردو میں جو ٹرمز ہم سب جانتے ہیں، انہی ٹرمز کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اس چیز کو سمجھنے کی کہ غزل کیا ہوتی ہے اور اس سے ہمیں کیا توقعات ہونی چاہیے جب ہم کوئی غزل پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو اس غزل میں جو قاعدے قوانین ہیں ان کو کس طرح سے لکھا گیا ہے یا کس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، غزل جو ہے وہ 4 قانونوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا ہے مطلع، دوسرا ہے ردیف، تیسرا ہے قافیہ اور چوتھا ہے مقطع۔ مقطع دوستو وہ چیز ہے جسے ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج اسے مختصر طور پہ دوبارہ سے ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو غزل کے جو 4 قوانین ہیں آپ کو ان سے آگاہی ہو سکے، آپ کو ان کا پتہ چل سکے۔ تو چلتے ہیں پہلے لفظ کی طرف جو کہ مطلع ہے۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے۔ غزل جس سے شروعات کی جاتی ہے غزل کی، اس پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ردیف کی طرف۔ ردیف وہ لفظ یا وہ الفاظ ہیں جنہیں غزل کے ہر دوسرے مصرع یعنی کہ لائن، ہر شعر کا جو دوسرا مصرع ہوتا ہے، دوسری لائن ہوتی ہے، اس میں ردیف اور قافیے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم ردیف کی بات کر رہے ہیں، ردیف وہ لفظ یا وہ الفاظ ہیں جو کہ ہر شعر کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا غالب کی بہت شاندار اور بہت ہی مشہور غزل ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دوستو، آپ سکرین پہ یہ غزل دیکھ رہے ہیں، جو آخری 2 لفظ ہیں یا الفاظ ہیں، نظر نہیں آتی۔ نہیں آتی جو ہے وہ ہر شعر کے آخر میں استعمال ہو رہا ہے اور وہ ہے ردیف۔ ردیف جو قانون اپلائی کیا جاتا ہے، جو استعمال کیا جاتا ہے غزل میں، اس میں 1 لفظ بھی ہو سکتا ہے، 2 یا 3 لفظ بھی ہو سکتے ہیں، جس سے ہر شعر کا آخر کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں قافیہ کی طرف۔ قافیہ ہر شعر میں
اب جیسا کہ یہ آپ غزل دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ہائی لائٹڈ لفظ ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، بر، نظر، اور اسی طرح سے دوسرے جو الفاظ ہیں وہ ہیں ردیف۔ ردیف وہ لفظ ہے جو غزل کے ہر شعر میں استعمال ہوتا ہے، جس کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی فرق فرق ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایسے، کیسے، ویسے، جیسے، یہ جو الفاظ ہیں ان کی آواز ایک جیسی ہے لیکن معنی فرق فرق ہیں، تو اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ آخری جو اصول ہے غزل کا وہ ہے مقطع۔ مقطع وہ چیز ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی کہ اپنا پین نیم استعمال کرتا ہے، وہ چاہے پہلے مصرے میں ہو چاہے دوسرے مصرے میں ہو۔ عموماً غزل کے آخری شعر میں ہی شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ کچھ نیا ڈسکور کیا، نیا کچھ سیکھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک کیجئے، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور اپنے کامنٹس میں بتائیے کہ کوئی اور چیز اگر آپ جاننا چاہیں، تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کی تیاری سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور اسی طرح سے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آداب عرض۔